بہت زیادہ عزت و تعظیم و تکریم کے لائق میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، ماہ جمادی الثانی ہے اور اس میں حضرت اصدق الصادقین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ سو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات گرامی کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے حق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان برگزیدہ ہستیوں کے تذکرے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا ذکر کر کے ان کی زندگی سے ہم نور کشید کریں اور اپنی زندگی کو منور کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں ان کو ایمان کے ماڈل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ اگر تم نے ایمان لانا ہے تو ان ہستیوں کی طرح ایمان لاؤ۔ قرآن مقدس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم نے ایمان لانا ہے تو ان صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ، جناب صدیق اکبر کی طرح، جناب فاروق اعظم کی طرح، جناب عثمان غنی کی طرح، حضرت علی حیدر کرار کی طرح، جناب حضرت بلال کی طرح، حضرت زید بن حارثہ کی طرح ایمان لاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ تو صحابہ کرام کی بارگاہ میں گستاخی کا آغاز یہ منافقین نے کیا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے صحابہ کرام کی بارگاہ میں صفاحت کا عیب پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ صفحاء ہیں، کیا ہم ان صفحاء کی طرح، ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ صحابہ کرام کی گستاخی کرتا ہے وہ اپنا نظریاتی اور فکری نسب منافقین کے ساتھ جوڑتا ہے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا دل میں احترام رکھتا ہے، جذبہ الفت رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو قبیلہ اہل ایمان میں داخل کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی نور زندگی ہمارے لیے اپنے اندر بہت سارا روشنی کا سامان رکھتی ہے، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے خوبصورت چند واقعات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تشخص، تعارف اور انٹروڈکشن ہے وہ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی ہلکا سا آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ کسی بھی بندے کو لوگ اس حوالے سے جانتے ہیں، اچھا فلاں بندے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو آگے سے سوال ہوگا اچھا وہ جو فلاں بندے کے ساتھ رہتا ہے، جس کا فلاں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، جس کا فلاں کے ساتھ یارانہ ہے، جس کی فلاں کے ساتھ دوستی ہے، جس کا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، یہ سوال کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، اگر اس سوال کے ساتھ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کیا جائے کہ صدیق اکبر کون ہے، تو جواب یہ ملے گا، عرش و فرش سے جواب ملے گا، زمین و زمان سے جواب ملے گا، اور ہر طرف سے یہ جواب ملے گا، عالم ارواح سے بھی جواب ملے گا، عالم اجسام سے بھی جواب ملے گا، عالم دنیا سے بھی جواب ملے گا، عالم برزخ سے بھی جواب ملے گا، اور عالم محشر سے بھی جواب ملے گا۔ صدیق وہ ہے جو نبی کے ساتھ ساتھ ہے، صدیق اکبر وہ ہے جو نبی کے ساتھ ساتھ ہے، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر وہ ہے جو نبی کے ساتھ ساتھ ہیں۔ حضرات محترم، وہ میرے آقا کا فرمان پھر دہرا دیتا ہوں
فرمائے الارواح جنود مجندۃ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ روحیں عالم ارواح میں لشکروں کی صورت میں رہی ہیں، جن کا وہاں یارانہ تھا ان کا یہاں بھی یارانہ ہے، جن کی وہاں دوستی تھی ان کی یہاں بھی دوستی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی کی گہرائی اس جہان میں سب لوگوں نے دیکھی ہے، چشم فلک میں بدلے غور دیکھی ہے۔ تو یہ دنیا کی دوستی میں اتنی گہرائی بتلاتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی روح کی جو دوستی ہے روح مصطفیٰ کے ساتھ وہ بھی بہت گہری ہے۔ عالم ارواح میں روح صدیقی روح مصطفیٰ کا طواف کرتی رہی ہے۔ اور پھر خمیر کی بات تو میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا انا و ابو بکر و عمر من طینۃ واحدۃ، ابو بکر عمر اور میں ہم تینوں ایک ہی خمیر سے بنے ہیں، ہمارا خمیر ایک ہی جگہ سے لیا گیا ہے۔ تو روح مصطفیٰ کا طواف کرتی رہی اور خمیر مصطفیٰ کا طواف کرتا رہا۔ اور حضرات محترم پھر جب سلسلہ نسب چلتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب مرہ تک سلسلہ نسب بھی ایک کیا تھا۔ ایک ماں باپ میں یہ ہستیاں گردش کرتی آ رہی ہیں اور پھر حضرت مرہ سے آگے جا کے سلسلہ نسب مختلف ہو جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر اپنے والدین کے گھر میں ولادت ان کی ہوتی ہے، تولد پاتے ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کے گھر میں ہوتی ہے۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر کا مقدر دیکھیں، جیسے ہی چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں اور سمجھ بوجھ کے قابل ہوتے ہیں تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ ابھی میرے آقا نے اعلان نبوت تو بہت بعد میں کیا تھا، صدیق اکبر کی دوستی پہلے ہی قائم ہو گئی تھی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ہیں، سفر میں ساتھ رہنے والے، حضر میں ساتھ رہنے والے۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی یارانہ تھا، تعلق تھا، محبت تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کمال تعلق تھا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور شام کے سفر میں جاتے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر، وہاں خواب دیکھتے ہیں کہ آفتاب میری جھولی میں ڈال دیا گیا ہے۔ پھر ایک راہب کے پاس جا کے اس کی تعبیر پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے تمہارا نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہو، کرتے کیا ہو؟ جناب صدیق اکبر نے جب اپنا تعارف کروایا تو کہا تمہیں مبارک ہو، ان قریب پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے اور تم ان کے امتی اور ان کے خلیفہ بنو گے۔ سبحان اللہ۔ جب شام کے سفر سے واپس آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، اسلام کی، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر پوچھنے لگے اس کے اوپر دلیل کیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جو شام میں خواب دیکھا تھا اس سے بڑھ کے بھی کسی اور دلیل کی ضرورت ہے؟ اس سے بڑھ کے بھی کسی اور دلیل کی ضرورت ہے؟ کیا وہ دلیل کافی نہیں ہے جو ملک شام میں دیکھ کے آئے ہو؟ حضرات محترم پھر تو یاری پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی، تعلق مضبوط ہو گیا۔ پھر جس نے اعتراض کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر تو اس اعتراض کی زد میں جناب صدیق اکبر بھی آئے۔ کسی نے تیر پھینکا میرے آقا کی طرف تو اس کی زد میں جناب صدیق اکبر بھی آئے۔ کسی نے اگر بہتان لگایا تو اس کی زد میں صدیق اکبر بھی آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو یکجان دو غالب شخصیات ہو گئی کہ جو بھی اعتراض نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اٹھتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر اس کی در میں آتے ہیں۔ اور جب شیب ابی طالب میں محصولی ہوئی
تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے، اور قرآن مقدس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی معیت، دوستی، رفاقت اور سنگت کو کتنے حسین پیرائے میں بیان کیا ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معه، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے اوپر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، تراہم رکعا سجدا، اور دیکھنے والے تو ان ہستیوں کو دیکھے گا یا تو رکوع میں نظر آئیں گے یا سجدے میں نظر آئیں گے، ان کے سینے اتنے پاک ہیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ رسول کی اتنی محبت ہے، یہ اللہ کریم کی محبت میں تڑپتے رہتے ہیں اور ہمیشہ راتوں کو رکوع و سجود میں نظر آتے ہیں۔ تو حضرت شہنشاہ بغداد غوث سمدانی قطب ربانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اور لوگوں اس آیت کی تفسیر پوچھنی ہے تو مجھ سے پوچھو، فرماتے ہیں والذین معه، یہ عمومی طور پہ تو تمام صحابہ کرام کے لیے ہے، لیکن بالخصوص جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی گئی ہے، اشداء علی الکفار، عمومی طور پہ یہ تمام صحابہ کی شان ہے، لیکن بالخصوص جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی گئی ہے، رحماء بینہم، عمومی طور پہ تو تمام صحابہ کی یہ شان ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرم ہیں، لیکن خاص طور پہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، تراہم رکعا سجدا، تم انہیں رکوع و سجود میں دیکھو گے، عام طور پہ تو تمام صحابہ کرام کی شان ہے، لیکن خاص طور پہ جناب شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ حضرات محترم، اب قرآن مقدس کی اس آیت میں بتایا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تشخص وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت ہے، جناب فاروق اعظم کا تشخص وہ کافروں کے اوپر شدت ہے، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تشخص وہ لوگوں کے اوپر رحم کرنا ہے، نرمی کرنی ہے، جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تشخص وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں جھکے رہنا ہے، عبادت کرنی ہے، ریاضت کرنی ہے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کریم نے یہ شرف عطا فرمایا کہ اللہ کریم نے ان کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رفیق کے طور پہ منتخب فرمایا، دوست کے طور پہ منتخب فرمایا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہیں۔ جب ہجرت کی رات تھی، دشمن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا چراغ گل کرنا چاہتے تھے اور لوگ تلواریں لے کے کھڑے تھے کہ ان کی زندگی کا چراغ گل کر دو، یہ روز روز کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمایا علی میری جگہ پہ لیٹ جاؤ اور یہ امانتیں ہیں لوگوں کی، یہ کل امانتیں دے کے تم بھی مدینہ طیبہ کی طرف سفر کر کے آ جانا۔
یہ بھی جان نثاری کی اعلیٰ ترین مثال ہے، ایثار کی قربانی کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ تلواریں چمک رہی ہیں، انسانی دین جو خودکار مشین ہے وہ ہمہ وقت چلتا رہتا ہے۔ سوچ سکتے تھے کہ خود تو جا رہے ہیں اور چمکتی تلواروں کے سائے میں مجھے لٹا کے جا رہے ہیں، لیکن جناب شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا، بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی تردد کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو قبول کیا اور بزبان حال کہا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی اسی لیے تو کسی پیار والے نے کہا تھا کہ دا سونا نام محمد دا، کہ دا سونا نام محمد دا، اسنانی علی سان اور کرے، کہ دا سونا نام محمد دا، اسنانی علی سان اور کرے، وہ جگتے سارا رحمت دا، وہ جگتے سارا رحمت دا، وہ دی چھانی علی سان اور کرے، جو سونے نے فرمایا ہے، جو سونے نے فرمایا ہے، انہیں سن کے سیس نوایا ہے، جو سونے نے فرمایا ہے، انہیں سن کے سیس نوایا ہے، بے مثل محمد عربی نے، بے مثل محمد عربی نے، یارانی علی سان اور کرے، بے مثل محمد عربی نے۔ حضرات، یہاں میرے اور آپ کے لیے سامان روشنی یہ ہے کہ جناب شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو جب آپ سے ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور امانتیں سپرد کر کے تم بھی یثرب میں آ جانا، مدینہ طیبہ پہ آ جانا، حضرات محترم بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی توقف کے آپ نے فوراً یہ حکم قبول کیا اور عملاً اس کے اوپر عمل کیا۔ حضرات محترم، آج میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنی سوشل لائف میں، اپنی معاشرتی زندگی میں اپنے نبی کے کتنے احکام مانتے ہیں۔ آج ہماری پوزیشن کیا ہے، ہم کہاں تک عمل کرتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی کے لفظ و نشر کو کہاں تک آپ کے احکام کی روشنی میں مرتب کر رکھا ہے۔ حضرات محترم، اگر ہم نے اپنے آپ کے اوپر شیطان کو سوار کر رکھا ہو، ہوس کو سوار کر رکھا ہو اور شیطانی وساوس کو سوار کر رکھا ہو، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام، اس کی بات مجھے یاد آ گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے، اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی اتار کے آپ نے پھینک دی اور پھینک کے نبی مکرم
करیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا شانہ نبوت میں تشریف لے گئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا میاں اٹھا لو، آئندہ نہ پہننا، لیکن اس کو بیچا بھی تو جا سکتا ہے، اس کو کسی اور زیور میں بھی تو ڈھالا جا سکتا ہے، اس سے تم اپنی بیوی کا زیور بھی تو بنوا سکتے ہو۔ لیکن میرے دوستو، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میرے دوستو، جس کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے، اس کو میں کبھی بھی اٹھا نہیں سکتا۔ میرا ایمان اجازت نہیں دیتا کہ جس کو میرے آقا نے ریجیکٹ کر دیا ہے، جس کو پھینک دیا ہے، اس کو پھر اٹھاؤں۔ دوستان محترم، آج تو جب کوئی اس طرح کا میٹر ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم کتنی اس میں سے ہیلے اور کتنی حجتیں تلاش کرتے ہیں کہ اس طرح یہ معاملہ سیٹل کر دیا جائے، اس طرح یہ معاملہ سیٹل کر دیا جائے، اس طرح یہ معاملہ سیٹل کر دیا جائے۔ صحابہ کرام تو وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو حرف آخر سمجھا ہے اور اس کا پہلا دیا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر کے اوپر لٹا کے سیدھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانے میں جاتا۔ اور یہ بات شیعہ مفسرین نے بھی لکھی، شیعہ مفسرین نے بھی لکھی۔ ماحول کے اوپر ذرا توجہ فرمائیں حضرات، کتنے لوگ تھے جو تلواریں دے کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دشمنی کے اوپر آمادہ تھے۔ تو جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکلے تو وہ تو پہرا دے رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کے ایسے پھینکی تو کنکریاں، کوئی اس طرف کھڑا تھا یا اس طرف کھڑا تھا، پھینکنا مصطفیٰ کا کام تھا، پہنچانا خدا کا کام تھا۔ سب کی آنکھوں میں وہ کنکریاں پڑ گئی اور وہ دیکھ ہی نہ سکے، حالانکہ شیطان نے ان سے کہا تھا کہ جب وہ نکلنے لگیں گے تو میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن وہ بھی نہ بتا سکا، وہ بھی بھاگ گیا۔ تو دوستان محترم، اس ماحول میں دشمن کا انداز کیا ہے اور دوست کا انداز کیا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، جیسے ہی لاک کیا دروازے کے اوپر، جیسے ہی دستک دی تو فوراً دروازہ کھل گیا۔ تو فرمایا صدیق کیسے لگتا ہے؟ جیسے پہلے ہی منتظر تھے، انتظار میں تھے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، ایک دن آپ نے ذکر فرمایا تھا کہ ان قریب مجھے ہجرت کا حکم ہوگا اور میں تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ یا رسول اللہ، میں اس دن سے ہی آپ کا انتظار کر رہا ہوں، اس دن سے ہی آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو جو دشمن تھے ان کی نظروں سے اللہ نے اپنے محبوب کو بچا لیا اور جو دوست تھا اس کے گھر پہنچا دیا، جو دوست تھا اس کے گھر پہنچا دیا۔ اب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نکلتے ہیں۔ جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، انداز سفر یہ ہے، کبھی آقا کریم سے آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا صدیق یہ کیا کر رہے ہو؟ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا محبت بھرا جواب دیا، عرض کی میرے آقا کیا کروں، وجود ایک ہے۔ میرے آقا میں چاہتا ہوں کہ اگر دائیں سے کوئی مصیبت ٹوٹے تو میرے اوپر ٹوٹے، اگر بائیں سے کوئی حملہ آور ہو تو میرے اوپر حملہ کرے، اگر آگے سے کوئی تکلیف آئے تو وہ بھی میرے اوپر آئے، اور اگر پیچھے سے کوئی مسئلہ بنے تو وہ بھی میرے لیے مسئلہ بنے۔ یا رسول اللہ، میرے آقا کی جان محفوظ رہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہے ساتھ ہونا اور ایک ہے ساتھ ہونے کا حق ادا کرنا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفاقت کا حق ادا کر رہے ہیں، دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں، محبت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ جگہ آ گئی جہاں سے آگے نوکیلے پتھروں کا علاقہ شروع ہوتا ہے۔
जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरापा तस्लीम बन के, सरापा मोहब्बत बन के, सरापा इसार बन के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ करते हैं, मेरे आका मेहरबानी फरमाएं, इससे आगे नोकीले पत्थर हैं, आपके नाज़नी कदमों में कोई कंकर न चुभ जाए, कोई कांटा न लग जाए, आप मेहरबानी फरमाएं, मेरे कंधों के ऊपर सवारी फरमाएं, मेरे कंधे के ऊपर सवारी फरमाएं। हज़रात मोहतरम, वैसे तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मज़ाक मुबारक ये है कि खाना खाने लगते हैं तो अपने दोस्तों के बराबर बैठ के खाना खाते हैं, साहबे किराम के बराबर बैठ के खाना खाते हैं, सफर करते हैं तो बारी मुकर्रर करते हैं, और जब अपनी बारी आती है तो उस वक्त सवारी के ऊपर सवारी करते हैं। दूसरे दोस्तों के जो मामलात हैं उसमें आप नहीं पढ़ते, इसलिए कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जमाने को बराबरी का सबक देना था, लेकिन यहाँ जो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऑफर कर रहे हैं कि आका आगे जरा इलाका ठीक नहीं है, नोकीले पत्थर हैं, आपके कदमों में चुभ जाएंगे, आप मेहरबानी फरमाएं मेरे कंधे के ऊपर बैठे। इसके जवाब में आप फरमा सकते थे, सिद्दीक जो पत्थर मुझे चुभेंगे वो तुझे भी तो चुभ सकते हैं, तू कोई स्टील का बना हुआ तो नहीं है, तू कोई प्लास्टिक का बना हुआ तो नहीं है, तेरे पाँव को मुझसे ज्यादा सख्त तो नहीं है, तो अगर मुझे पत्थर चुभ सकते हैं तो आपको भी पत्थर चुभ सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अब ये दुश्वारी का सफर था, चाहिए तो ये था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते नहीं तुम भी चलोगे मैं भी चलूंगा, लेकिन आपको मालूम था कि जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मामला जमाने से जुदा हैं। अब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मोहब्बत की मेराज के लिए जरूरी है कि इनका दिल ना तोड़ा जाए, जैसे ये कहते हैं ऐसे इनकी डिमांड पूरी कर दी जाए। आप क्योंकि करीम हैं, आप क्योंकि रहीम हैं, आप क्योंकि करम फरमाने वाले हैं, आप क्योंकि लजपाल हैं, तो ये लजपाली का तकाजा था कि सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत का भरम रखा जाए, उनकी डिमांड के ऊपर अमल किया जाए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपने फरमाया सिद्दीक जैसे कहते हो वैसे। अब सिद्दीक बैठ गए। आप में से जो लोग जिनको सादत हासिल हो चुकी है गारे सौर देखने की, वो जानते हैं सदियां गुजर जाने के बाद भी आज भी आम बंदे के पास का रोग नहीं है गारे सौर में जाना। बड़े दिल गुर्दे का काम है, बड़ी हिम्मत का काम है, वहां जाने से पहले सोचना पड़ता है, जाऊंगा वापस भी आना है। हज़रात मोहतरम, आज भी दुश्वार उदार रास्ता है, बहुत मुश्किल रास्ता है। तो हजारों लोग गुजर गए, जहां लोग गुजरते हैं वहां तो गुजरगाहें बन जाती हैं, वहां तो रास्ते प्लेन हो जाते हैं, वहां तो रास्ते सीधे हो जाते हैं, वहां तो पत्थरों की जो नोक है वो घिस जाती है। हज़रात सदियां गुजर गई, जमाना वहां जा रहा है और आ रहा है, लेकिन जिस वक्त मेरे आका वहां गए थे उस वक्त तो पत्थरों की सारी नोकें पूरी तेजी के साथ मौजूद थी, पूरी तेजी के साथ मौजूद थी। तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने अपने वजूद को हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए पेश कर दिया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर के कंधे के ऊपर सवार हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यूं भी कहा जा सकता है कि सिद्दीक ने जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उठाया तो फिर सफर आसान हो गया, फिर सफर आसान हो गया, इसलिए कि पहले सिर्फ अपने वजूद को लेके जा रहे थे और अब अपने महबूब के वजूद को लेके जा रहे थे। अब जिस्म के सारे क़ुवा वो क़ुवाए मोहब्बत में बदल चुके थे, जवारे वो जवारे मोहब्बत में बदल चुके थे। सबके ऊपर शौक तारी था, सबके ऊपर इश्क तारी था, जुनून तारी था। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अब
اپنے کندھے کے اوپر بٹھا کے ہجرت فرما رہے ہیں، غار کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ حضرات محترم، آج جب 10 محرم کا دن آتا ہے تو ایک فرضی گھوڑا ہمارے بعض احباب اس کو امام حسین کا ذوالجناح قرار دے دیتے ہیں۔ نہ امام حسین کے گھوڑے کا بیٹا، نہ امام حسین کے گھوڑے کی نسل سے، نہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر سواری کی۔ حضرات محترم، کہیں منڈی سے لیا، کہیں بازار سے لیا، کہیں کسی بندے سے خریدا، اس کو متعین کر دیا کہ یہ ذوالجناح ہے، یہ امام حسین کا گھوڑا ہے، امام حسین کی ذات کی طرف منسوب کر کے پھر اس کی تعظیم شروع کر دی جاتی ہے، پھر اس کی خاطرداری شروع کر دی جاتی ہے، پھر اس کا اکرام شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کا اجلال شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کی تعلیم کے سلسلے قائم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک گھوڑا جو کہیں سے خریدا، جو امام حسین کے گھوڑے کا بیٹا بھی نہیں، اس کی نسل سے بھی نہیں، اگر اس گھوڑے کو فقط منسوب کر دیا جائے کہ یہ امام عالی مقام کی سواری ہے، اس کی تو تعظیم کی جائے۔ اور صدیق جس نے اپنے آپ کو سواری بنا کے پیش کیا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سواری کو قبول کیا، اگر حسین کی سواری سے اتنا پیار ہے تو نبی کی سواری سے دشمنی کیوں ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے دشمنی کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر سبب کیا ہے؟ آخر یہ زیادتی کیوں کی جا رہی ہے؟ تو حضرات محترم، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بن کے غار ثور تک جاتے ہیں۔ ایثار کی اعلیٰ ترین مثال، فدائیت کی اعلیٰ ترین مثال، قربانی کی اعلیٰ ترین مثال، اور پھر وہاں جا کے کیا کہتے ہیں؟ پرانا غار ہے، پرانا غار ہے، پتہ نہیں کوئی کبھی اس کے اندر داخل بھی ہوا ہے کہ نہیں۔ میرے کریم، اس کے اندر ہزار خطرات ہو سکتے ہیں، آپ ذرا باہر ٹھہر جائیں، میں اندر جاتا ہوں، میں صاف کرتا ہوں، پھر آپ اندر آئیے۔ کیا مطلب؟ اگر موت کھڑی ہو تو اس کے منہ میں میں اپنا ہاتھ دیتا ہوں، اگر غار کے اندر کوئی موت کھڑی ہو، کوئی خطرہ ہو، تو اس خطرے میں میں اپنے آپ کو جھونکتا ہوں، میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچے۔ اقبال قلندر لاہوری نے اسی وجہ سے کہا تھا، پروانے کو چراغ اور بلبل کو بس، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ شارٹ کروں، آپ اندر گئے، اندر جا کے غار سارے کا سارا صاف کیا، اس میں سے بل سوراخ، آپ نے اپنی چادر پھاڑی۔ محبت کے لیے کسی سکول میں نہیں جانا پڑتا، یہ خود ایک درسگاہ ہے، یہ خود سکھاتا ہے، آداب عشق خود سکھا دیتا ہے۔ حضرات محترم، اپنی چادر کو پھاڑا اور ایک ایک سوراخ میں اس کو ڈال کے اس کو بند کیا، چادر ختم ہو گئی، سوراخ بچ گیا۔ جناب صدیق اکبر نے کہا، عشق نے کہا، محبت نے کہا، ٹھیک ہے چادر ختم ہوئی ہے، تم تو ختم نہیں ہوئے، تم تو ختم نہیں ہوئے، تو اس بل کے آگے پاؤں رکھ دیا جناب صدیق۔
اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا میرے کریم تشریف لے آئے، میرے لجپال اندر تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ حضرات محترم ادھر پیچھے کفار مکہ بھی تلاش کر رہے تھے، تلاش کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے اور غار کے بالکل ڈھانے کے اوپر آ گئے۔ ان کے پاؤں سامنے نظر آ رہے تھے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ہمیں جان لیں گے، ہم تک پہنچ جائیں گے۔ تو اس وقت میرے آقا نے ایک جملہ اپنے صدیق کے لیے کہا، فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق پریشان نہ ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صدیق پریشان نہ ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس داستان کو خدا بندے قدوس نے کیسے بیان کیا؟ فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ فرماتا ہے یاد کرو اس محبت کے واقعہ کو، اس یادگار کو یاد رکھو، اس واقعہ کو یاد رکھو، اس داستان عشق کو یاد رکھو، اس داستان محبت کو یاد رکھو، اس داستان عیسیٰ کو یاد رکھو، اس قربانی کے واقعہ کو یاد رکھو۔ جب دوست اپنے محبوب سے اپنے دوست سے کہہ رہا تھا صدیق پریشان نہ ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ صدیق پریشان نہ ہو اللہ معی اللہ میرے ساتھ ہے، نہ فرمایا اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں اگر کہوں یہاں بیٹھ کے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے کیا مطلب ہے؟ جی جتنے بندے یہاں بیٹھے ہیں ان سب کے ساتھ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ کریم کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تیرا انٹروڈکشن ہے میرے ساتھ رہنا، تیرا تشخص ہے میرے ساتھ رہنا، تیرا تعارف ہے میرے ساتھ رہنا، تیری پہچان ہے میرے ساتھ رہنا، تجھے جانتے ہیں اس حوالے سے کہ تو میرے ساتھ رہتا ہے اور میرے ساتھ کا فیض یہ ہے کہ آج تو اکیلا نہیں، مصطفیٰ بھی تیرے ساتھ ہے، خدا بھی تیرے ساتھ ہے۔ اس لیے جناب صدیق اکبر سے پنگا کرنے کے لیے پہلے سوچ لینا چاہیے صدیق کے ساتھ مصطفیٰ بھی ہے، صدیق کے ساتھ خدا بھی ہے۔ صدیق اکبر کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے ذرا سوچ لینا صدیق ہے کہاں، صدیق ہے کہاں؟ جو لوگ سب و شتم کرتے ہیں اور غیر معیاری زبان استعمال کرتے ہیں اور بعض اوقات کچھ خباثاء اور خناس قسم کے لوگ لعنت کرتے ہیں، تو انہیں سوچ لینا چاہیے جب وہ لعنت بھیجتے ہیں تو جاتی کہاں ہے؟ اللہ کے محبوب نے اپنے یار کو اپنے ساتھ سلایا ہوا، کوئی بھی ایسی ناپسندیدہ چیز یہاں نہیں آ سکتی۔ صدیق تو میرے ساتھ ہے، صدیق تو میرے ساتھ ہے۔ تو جو اپنی زبان سے یہ لاوا اگلتا ہے وہ پھر اسی کے منہ کے اوپر مار دیا جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ حضرات محترم یہ کتنی بڑی نوید ہے، یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا پریشان نہ ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن حضرت صدیق کا عقیدہ دیکھیے، اگر وہ خشک ملاؤں کی طرح عقیدہ رکھتے ہوتے تو پھر کہہ دیتے مکے سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی، اللہ تو وہاں بھی ساتھ تھا۔ پھر تلخیوں میں پڑھنے کی ضرورت کیا تھی، اللہ تو وہاں بھی ساتھ تھا۔ پھر یہ پہاڑ چڑھنے کی ضرورت کیا تھی، اللہ تو وہاں بھی ساتھ تھا۔ لیکن آپ جانتے تھے کہ اللہ کے کاموں میں بھی حکمتیں ہیں اور اللہ کے نبی کے کاموں میں بھی حکمتیں ہیں، حکمتیں پنہا ہیں جو کسی وقت نظر آ جاتی ہیں واضح ہو کے اور کسی وقت نظر نہیں آتی، لیکن ان حکمتوں کو یا خدا جانتا ہے یا پیارا مصطفیٰ جانتا ہے۔ حضرات محترم بس ختم کروں تو وہ غار کے آگے پاؤں رکھتا، وہ پرانا سانپ تھا، گردش کرنا شروع کی اس نے۔ جب سارے دروازے دیکھے کہ بند ہیں
تو اس نے حضرت صدیق اکبر کا جسم یعنی انسانی جسم پایا تو اس کے اوپر ڈس دیا. سانپ کا کام کیا ہے؟ صدیق کو ڈسنا. اب آگے کیا ہوتا؟ آنسو نکلے، چہرہ مصطفیٰ کے اوپر گرے. میرے آقا نے آنکھ کھول دی، فرمایا رو کیوں رہے ہو؟ یا رسول اللہ کس چیز نے ڈس دیا ہے؟ فرمایا میرے قریب کرو. میرے آقا نے نواب دہن لگایا. سانپ جناب صدیق سے دشمنی کر رہا ہے، ان کی جان کا دشمن ہے، اور مصطفیٰ کریم صدیق سے پیار کر رہے ہیں. آپ صدیق کی جان کی حفاظت کر رہے ہیں. آپ جس کی مرضی ہے وہ سانپ کے مذہب کے اوپر چلے، اور جس کی مرضی ہے وہ مصطفی مذہب کے اوپر چلے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدیق کی زندگی کا پہرا دے رہے ہیں. آگے آگے زہر چڑھا، جہاں جہاں زہر گزرتا گیا وہ زندگی کا چراغ گل کرنے کے لیے چل رہا تھا، اور پیچھے سے نواب دہن چل پڑا. یہ صدیق کو بچانے کے لیے چل رہا تھا، یہ صدیق کو بچانے کے لیے چل رہا تھا. لیکن داستان بن گئی، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. یاد کرو ان خوبصورت لمحات کو جب میرے حبیب اپنے دوست سے کہہ رہے تھے، اپنے دوست سے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرنے والا سری کافر ہے، منص قطعی کا منکر ہے. حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرنے والا قطعی کافر ہے، اس لیے کہ منص قطعی کا انکار کرنے والا ہے. تو دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ حضرت صدیق اکبر کا نیاز مند رکھے، اور ان کی خوبصورت زندگی سے نور کشید کر کے اپنی زندگی کو معطر اور منور کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.